کہ سنی جنتی تمہیں جنت مبارک ہو، سب غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہے گے۔ تو میں پوچھتا ہوں سود کھانے والا کیسے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ جو فجر میں بستر کے اندر نماز فجر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، وہ کیسے غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے رہے گا؟ سنیو، جو تمہیں تھپکیاں دے کر جو بھی سلا رہا ہے وہ نیابت شیطان کا کام ادا کر رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، غوث اعظم کو بے نماز سے بے نمازی سے نفرت اتنی ہے کہ غوث پاک تو بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو مسلمانوں کے قبرستان میں غوث پاک بے نمازی کو دیکھنا پسند نہ کرے، وہ غوث اعظم اپنے سلسلے میں بے نمازی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ قادری سلسلہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، قادری سلسلہ صرف غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں کسی کو قادری بنا دوں یا تم چاہو قادری بنا دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ قادری وہی ہوگا جس کو غوث اعظم قادریت کی سند عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ اور بستروں میں سو کر فجر چھوڑنے والوں، تم چاہے کتنی قادریت لکھ لو، غوث پاک تم سے خوش نہیں ہے۔ تم نے قادریت کا مزہ بھی نہیں چکا۔ غوث پاک، میں نہیں کہہ رہا، اپنی مرضی سے غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے۔ کیا پہچان ہے؟ ہاں، اسی لیے تو لوگ آسان ڈھونڈ رہے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید کی دو پہچان ہے، دو۔ ایک تو وہ سردی کی طویل راتوں میں، سردی کی لمبی راتوں میں نفل نمازیں پڑھ کے رات گزارتے ہیں، اور گرمی کے طویل دنوں میں وہ نفل روزے رکھ کے اپنا دن گزارتے ہیں۔ گرمیوں میں نفل روزے رکھتے ہیں، سردیوں میں راتوں کو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ قادری ہے۔ غوث پاک نے خود کہا جو رمضان شریف کا بھی روزہ نہ رکھے گٹکے کی وجہ سے، اسے قادری کہلانے کا حق کیا ہے؟ ہاں، برا مت ماننا، میری بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ شوہر کی خوشی کے لیے ہر قربانی دیتی ہے، رب کی خوشی کے لیے کیا قربانی دیا آپ نے؟ اللہ کے لیے کیا قربانی دیا؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھنا، جب بھی میں نصیحت کرتا ہوں تو میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں، پہلے نمبر پر اپنے آپ کو، کیونکہ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں، اور میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے، وحدہ لا شریک، کہ میں تم سب میں زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ نصیحت کی ضرورت زیادہ مجھے ہے، مجھے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا دھیان سے سننا میرے بھائی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھے، دل کے اندر کلمہ نہ ہو، زبان سے مومن کہلائے، دل میں مومن نہ ہو۔ اب بتاؤ تو صحیح، جو مومن ہوگا بستر پہ وہ سو کیسے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا نیند کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں میرے بھائی، تو بات سمجھ پہلے۔ دیکھ، ٹرین پکڑنا ہو تو تجھے نیند نہیں آتی۔ آپ مجھے بتائیں، محبت ٹرین تجھے سونے نہیں دیتی، محبت نماز تجھے کیسے سونے دیتی ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو منافق ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو نفاق کر رہا ہے۔ اگر کسی نے شادی میں دعوت دی کہ میرے گھر آنا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار دکان بند کر کے جانا پڑے گا حضرت، یہ چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت، وہ کام چھوڑ کے جانا پڑے گا حضرت۔ آپ مجھے بتائیں کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا یار، لنگوٹیا یار ہے ناراض ہو جائے گا، بچپنے کا دوست ہے ناراض ہو جائے گا، ویوائی ہے ناراض ہو جائے گا، داماد ہے ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ہے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تم نے سمدھیوں کی خوشی کی خبر کی، تم نے داماد کی خوشی کا خیال رکھا، تم نے دوستوں کی خوشی کا خیال رکھا، میرے بھائی کیا ہم نے اس یار کی خوشی کا بھی خیال رکھا جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، اس نے ہمیں پیدا کیا؟ اس کے احسانات تو یاد کرو، اس کے احسانات کا خیال تو کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ چوہا بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ اگر وہ بندر بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ وہ سور بنا دیتا ہم کیا کر لیتے اس کا؟ اللہ اکبر۔
کسی کافر کے گھر کا کتا بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے اس کا؟ لیکن میرے اللہ کی شان، اس کا کرم، اللہ اللہ جو بناتا ہم بن جاتے، لیکن میرے اللہ نے نہ چوہا بنایا، نہ کتا بنایا، نہ سور بنایا، نہ بندر بنایا، اللہ اللہ بنایا تو انسان بنایا۔ چلے انسان بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر لیتا تو کیا کر لیتے؟ موسیٰ کی قوم میں پیدا ہوتے، غلطیاں کرتے، ٹھکائی ہوتی رہتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آتے، غلطیاں کرتے، دروازے پہ لکھ جاتا کہ کیا کیا گناہ کیے، لیکن قربان موسیٰ وہ عیسیٰ کا امتی نہ بنایا، امتی بنایا تو محبوب کا امتی بنایا، اپنے پیارے کا امتی بنایا۔ کتنے احسانات ہیں نا اس کے، کتنے کرم ہے نا اس کے، اور ان احسانات کا بدلہ تو دے بھی نہیں سکتے۔ مگر مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ اس قادر و قیوم نے ہم سے کچھ نہیں مطالبہ کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا تو یہ کر، یہ کیا تو یہ کر، یہ کیا تو یہ کر، یہ کہا بندے میری بندگی کر، میری عبادت کر۔ عبادت کیوں کروں؟ کوئی عبادت تیری نہ کرے تو بھی تو خدا ہے، اور کوئی کرے تو بھی تو خدا ہے۔ جب کوئی نہ تھا تو تو خدا تھا، کوئی نہ رہے گا تو تو، تیری شان تو گھٹتی بڑھتی نہیں نا مولا، یہ کیوں عبادت کروں؟ تو جواب ملتا ہے، بندے میں جانچنے کے لیے عبادت کا حکم دیتا ہوں کہ میرا وفادار کون ہے اور میرا غدار کون ہے۔ یہ ہے فیصلے، فیصلے یہ ہے۔ سب نے بلایا، ناراضگی کے ڈر سے پہنچ گئے، لیکن رب بلا رہا ہے، کتنا آ رہے ہو؟ اس کی خوشی کا خیال کتنا ہے؟